نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ سنت پڑھنے کا موقع بھی دیا جائے گا. آپ کے سامنے قیمتی باتیں ہوں گی، آپ اس کو سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اور جو پیچھے کھڑے ہیں اگر آگے جگہ خالی ہے تو آگے آ کر کے بیٹھ جائیں اور کھڑے ہو کر کے آپ نہ رہیں. سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. 7ویں پارے کی یہ آیت ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت تلاوت کی ہے اور ساتھ میں ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کی اندر جو ایک بیماری ہے، جو بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کی تشخیص کی ہے، تعیین کی ہے، اس بیماری کو بتلایا ہے، اجاگر کیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم اصلاح معاشرہ اور اصلاح سماج کے لیے ہر طرح کی تنظیمیں، جماعتیں اور ادارے قائم کرتے ہیں، محفلوں کو منعقد کرتے ہیں، تقریبات کے مجلسیں لگاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے بھی کام کرتے ہیں. ہم کھل کر کے ایک دوسرے کو دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، دعوت کی باتیں سکھلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہر دن ہر جماعت اس کام کو کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی دفاتر کے اندر، جب ہم دفتروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے شب و روز کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جو محنت کر رہے ہیں، جو اجتماعات کے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر کچھ اثر نہیں دکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سبھی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اصلاح کے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے جو بھی کام کرنے کے سبھی کام کو انجام دیے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقے اور بستی کے اندر سدھار نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ اسی بیماری کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر تعین کیا، تشخیص کی ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی خبر لو، تم اپنی ذات کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ برے کام میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اللہ کے احکام کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی بسر کرتے ہیں،
ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ انسان سب سے پہلے اپنی فکر کرے۔ اسی طریقے سے ایک آیت جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کھلا واضح انداز میں یہ اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کی فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم معاشرے کے اندر جب ہم اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی مجلسیں لگتی ہے، کوئی بھی تقریبات کے کام انجام دیے جاتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی بھی سماج کے اندر اگر بگاڑ کا کام ہوتا ہے، اگر کوئی راستے سے بھٹکا ہوا انسان نظر آتا ہے اور کوئی آدمی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کر رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیماری کی علاج کیا جائے، اپنی بیماری کا علاج کرے۔ عقل میں سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان بیمار ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ اپنی بیماری کی فکر نہیں کرتا ہے، دوسروں کی بیماری کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے انسان خود اپنی بیماری کا علاج کرے، اپنی زندگی کو درست کرے، صحت و تندرستی والی زندگی کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کرے، اس کے بعد پھر دوسرے کی فکر میں لگے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر تو کرنا چھوڑ دیے، دوسروں کی اصلاح کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا چھوڑ دیا، اپنی اولاد کی اصلاح کرنا چھوڑ دی، ہماری اولاد دن بدن نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جب سماج کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بستی میں فلاں لوگ برے کام کر رہے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، تو یہ کہنے والا سب سے پہلے وہ برباد ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے۔